اچھا یہ بتائیے کہ اب یعنی یہ جو پنجاب میں بالخصوص سی ٹی ڈی کا معاملہ ہے، مریم نواز صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے بڑی اونرشپ لیتے ہوئے کہا کہ میں اون کرتی ہوں سی ٹی ڈی کو، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی مجھے پرسنل لیول پہ بھی ریپرکشنز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، لیکن میں اون کرتی ہوں اسے۔ سی ٹی ڈی کی کیسی کارکردگی ہے؟ کیا روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ جب سی ٹی ڈی کی کاروائیاں شروع میں سامنے آئیں تو لوگوں نے ایک دفعہ تو حیرت کا اظہار بھی کیا، لیکن اس وقت ایک بڑا طبقہ ایسا بھی تھا جو سمجھتا تھا کہ جس طرح کرائم ریشو بڑھ رہی ہے اس کا حل یہی ہے کہ آپ ایسی ایک فورس بنائیں جو موقع پر انصاف فراہم کرے۔ تو موقع پر انصاف ہوتے ہم نے دیکھا بھی کہ ملزم کے اپنے ہاتھوں سے پسٹل چل جاتی تھی، یا ملزم کے ساتھی جو ہے اسے چھڑوانے کے لیے آئے اور اس کو مار کر چلے گئے۔ اس میں سی ٹی ڈی کا کوئی اہلکار زخمی نہ ہوا کیونکہ انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی۔ یہ ایسی کہانیاں، ایک پرانا اسکرپٹ جو ہمیں ہر سٹوری میں، ہر مبینہ پولیس مقابلے میں نظر آتا ہے، تو وہ اسکرپٹ یہاں بھی ساتھ ساتھ رہا۔ اس میں نیلے رنگ کا شاپر تبدیل کرنے کی بھی جو ہے انہوں نے کوشش نہیں کی۔ تو سی ٹی ڈی نے جب سٹارٹ میں یہ کاروائیاں شروع کی تو اس وقت دو طبقے تھے، اور بڑا طبقہ جو اکثریت تھی وہ ایسے لوگوں کی تھی جو اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے کہ اب جو ہے کرائم کنٹرول کرنے کا یہی واحد حل رہ گیا ہے، یہی طریقہ رہ گیا ہے، کیونکہ عدالتی نظام ہمارا جو ہے وہ بہت سلو ہے۔ فیصلے ہوتے ہوتے جو ہے عرصہ بیت جاتا ہے، عمریں بیت جاتی ہیں، تو کسی کو انصاف نہیں ملتا۔ تو یہ بہت اچھا ہے، تالیاں بجانے والے تماشا دیکھ کر بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ جب حقیق- حقیقت سامنے آئی تو لوگوں کو شعور ہوا کہ یہ صرف جو ہے انصاف ہی نہیں فراہم کیا جا رہا، بلکہ سی ٹی ڈی کے ذریعے لوگ اپنی ذاتی رنجشیں وہ بھی بھگتا رہے ہیں، اور اس کو ایک پیشہ ور قاتل کے طور پر جو ہے فورس کو اب سمجھا جا رہا ہے کہ اب تو اپوزیشن تو یہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ یہ سی ٹی ڈی دراصل فورس نہیں، بلکہ یہ ایک سرکاری ڈیتھ اسکواڈ ہے۔ جب سے اس فورس کا قیام ہوا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا، تو 670 سے زائد جو ہے لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا چکا ہے، جن کے لیے کوئی ٹرائل نہیں ہوا، ان کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ سی ٹی ڈی نے ہوں، اسی وقت موقع پر ہی انصاف لوگوں فراہم کو، کرنا شروع کیا، ہاں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ اس پہ میں تھوڑا سا جب ظاہر ہے حکومتی لوگوں سے بات ہوتی ہے حکومتی کوارٹرز میں، تو ان کا یہ موقف ہے کہ جی یہ وہ دہشت گرد تھے جنہوں نے عوام کا ناطقہ بند کر رکھا تھا، لوگوں کو بہت تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، تو ان لوگوں کو کنٹرول، ان لوگوں کو سیکیورٹی دینے کے لیے جو ان سے ہراساں ہو رہے تھے، اور ان بدماشوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے ہمیں یہی سمجھ آیا کہ ٹھیک ہے آن دا اسپاٹ ان کو وہ کر دیا جائے۔ تو اس کو آپ کیسے کنٹیسٹ کریں گے، یہ جو حکومتی موقف ہے؟ وہ جو آپ نے مثال سنی ہوگی کہ گئیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، تو اس میں بھی ہمارے سامنے یہی جو ہے چیز آئی کہ گئیوں کے ساتھ گھن بھی پس گیا، اور اس میں بڑے بڑے ایسے کیسز بھی سامنے آئے جن کے اوپر اہل علاقہ کا موقف تھا، جن کے حوالے سے لوگوں کو یقین تھا کہ وہ کسی ایسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہے، ہوں، اور اس کا کوئی سابقہ جرائم پیشہ ریکارڈ بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے ٹھکانے لگا دیا گیا۔ تو اس کو آپ کسی طریقے سے بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ اب صرف آپ اعتراف شکست کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا عدالتی نظام ٹھیک نہیں کر سکے، اپنا جسٹس سسٹم جو ہے اس کو آپ جو ہے سیدھا نہیں کر سکے، اور اس کے لیے آپ نے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا۔ ہوں، در حقیقت یہ جسٹس سسٹم کے اوپر ایک شارٹ کٹ تھا۔